السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفیٰ بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ عنکبوت شروع کریں گے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، یعنی کہ اسپائڈر، اور یہ مکن صورت ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا مسلمانوں کا کہ جو کہ کنورٹ ہوئے، مسلمان بنے مکہ کے اندر، ان کے اوپر ایک ظلم و تشدد تھا، وہ بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ اور ہوا یہ، اس میں ایک انسیڈنس بھی تھا کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ کب ختم ہوگا، یہ جو ہے نا ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ کب ختم ہوگا۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز کلیئرلی انوائڈ، ان کو یہ زیادہ یہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم کہ تم جو ہے نا بہت جلدی میں ہو، رائٹ۔ تو یہ ایک کائنڈ آف بیک گراؤنڈ تھا اس صورت کا۔ سو لیٹس بگن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تو 3 حروف مقطعات ہیں یہاں سے، الف لام میم جن سے یہ شروع ہوتی ہے۔ جیسے پہلے بتا چکا ہوں 26 صورتیں ہیں قرآن کی کہ جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور 14 الفابٹس ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ الف لام و میم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، do people think that they will be left on their saying we believe and will not be tested؟ تو یہ پہلی دیکھیں آیت جو ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، ایک انڈائریکٹ سا خطاب ہے، اسٹائل ایسا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، او یو ہو بلیو، حسب الناس یہ کہا گیا، اے لوگوں، او پیپل یہ کہا گیا۔ تو یہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کسی کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کوئی سوال پسند نہیں آیا، اینڈ وہ اپنا منہ موڑتا ہے، اور پھر منہ موڑنے کے بعد یہ خطاب کرتا ہے کہ بھائی تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ یہ کب، یعنی کہ اپنا یہ کب چیزیں ختم ہوگی، مشکل ختم ہوگی، تو پہلے تو تھوڑا ثابت تو کرو اپنے ایمان کو اپنے عمل کے ساتھ۔ پہلی یہ تو یہ ہوتا ہے یہ کہ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو کلمہ پڑھ لینا جو ہے وہ تو ایک اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ انسان نے ایک ارادہ کر لیا، ہی از ڈکلیئرڈ ہز انٹینشن، مگر آگے کچھ کیا نہیں۔ جیسے کہ میں ارادہ کر لوں کہ بھائی میں پائلٹ بنوں گا، یا میں ارادہ کر لوں کہ میں میڈیسن پڑھوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، تو یہ تو ایک ارادہ ہو گیا، بٹ اٹ از ناٹ انف، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں یہ کر لوں گا۔ ریئل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ انسان پہلے ارادہ کرتا ہے، پھر اس مقصد کی طرف جو ہے نا وہ محنت شروع کرتا ہے گا، اور اس کے لیے جو جد و جہد ہے وہ لگتی ہے، اس کو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈیفینیٹلی لوگوں کو امتحان ان کا لے گا، یقیناً لوگوں کا امتحان لے گا، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے۔ پھر جو لوگ اس میں ثابت قدم ہوں گے، جو لوگ اس میں اسٹیٹ فاسٹ ہوں گے، جو کہ جن میں صبر ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، and certainly we have tested those who were before them, so Allah will surely know the one who are truthful and he will know the liars۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیپل ول بی ٹیسٹڈ، امتحان تو ڈیفینیٹلی ہوگا، سبھی کا امتحان ہوگا، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ سچا ایمان والا ہے۔ اور سچا ایمان کیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے لفظوں سے، از ہی واکنگ ہز ٹاک اور ناٹ، کہ جو بات کرتا ہے وہ اس کا عمل اس جیسا ہے یا نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے، اوبیسلی اللہ تو جانتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ واضح کرنا چاہتا ہے، ہی وانٹس ٹو میک اٹ ایویڈنٹ۔ تو اگر جو لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہیں، اور وہ اللہ کا حکم جاننے کے باوجود توڑتے ہیں تاکہ ان کو کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو، یا ان کا کوئی سوشل نقصان نہ ہو، رائٹ، یا ان کا کوئی کلچرل نقصان نہ ہو، تو وہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ تو وہ تو یہ ثابت کرتے ہیں نا کہ وہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا یا جو ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا، یہ تو دس از جسٹ پلین ورڈز، رائٹ، یہ تو انہوں نے اپنے الفاظ منہ سے کہہ دیے، مگر ثابت الٹا کیا کہ جی انہوں نے اللہ کا حکم جو ہے نا اس کو توڑنے سے یہ ثابت کر دیا کہ دیز آر جسٹ ورڈ، اس پہ ان کا کوئی پکا ایمان ہے نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور ڈو دوز ہو commit evil think that they will outstrip us, evil is their judgment۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ تھوڑا سا خطاب جو ہے وہ اس میں کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کی کو تھوڑا سا شفٹ کیا،
اور یہ ان کی طرف خطاب کیا کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد کر رہے تھے، یعنی کہ اس زمانے کے اندر جو مکہ کے لوگ تھے، جن میں خاص طور پہ ابو جہل ہوں گے یا ابو لہب ہوگا، ان کے اوپر ان کی طرف خطاب کو شفٹ کرنے کے بعد، تبدیل کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم کیسے بچو گے، تم اللہ کی سزا سے کیسے بچو گے، ہاؤ ول یو سیو یور سیلف فرام دا پنشمنٹ آف اللہ۔ تو ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں یا جو کفار ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت وہ ترقی کر رہے ہیں، بڑے پھل رہے ہیں، بڑے پھول رہے ہیں، لگتا ہے کہ بڑی خوشگوار سی زندگی وہ گزارے۔ اس کو دیکھنے کے بعد، ایک ظالم کو اس صورت میں دیکھنے کے بعد، ہمیں کبھی بھی ڈس ایلیوژن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبھی مایوس یا نا امید نہیں ہونا چاہیے، بیکاز وی شوڈ نو فار شور، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جس کو کہتے ہیں نا بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ان کو، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ظلم کیا، کفر کیا، دے ول سفر ان ہیل، وہ جو ہیں جہنم میں، ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وہ قرآن کی ایک آیت آتی ہے، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کہ ہیل از سفیشینٹ ایز اے پلیس فار برننگ۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار اس ٹو نوٹ، بیکاز کبھی کبھی ہمیں بڑا ایک نا امیدی سی ہو جاتی ہے، ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، ایمان والوں کی حالت دیکھتے ہیں، اور ہم کفار کی حالت دیکھتے ہیں، اینڈ وی جسٹ فیل کائنڈ آف ڈس ایلیوژن۔ سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جو ظلم کرے گا اس کو ڈیفینیٹلی اس کا بدلہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں ضرور پختہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ظالم جو ہے نا، ہی از نیور گوئنگ ٹو گو اسکاٹ فری، دس از امپاسبل، نن کین آؤٹ اسٹپ اللہ۔ قرآن کہتا ہے نا کہ کوئی اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتا، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، یہ سب ایوری تھنگ از ان دا گرفت آف اللہ۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، whoever hopes to meet Allah, the term appointed by Allah will most surely come, that he is all hearing, all knowing۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اب صبر کر رہے ہیں اور جو ان مشکلات کو اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو مشکلات جو ہیں دے ایز آؤٹ، یہ تو آسان ہو جائیں گی، اور ان دا اینڈ آخر کے اندر جو ہے سب سے جو بہتر اجر ہوگا وہ ضرور تمہیں ملے گا، کہ دیر ول بی الٹیمیٹلی تمہارے لیے ایک آسانی ہوگی، ایک تھوڑے دن کی بات ہے، دیر از اے شارٹ وائل، آفٹر دس اٹ ول ایز۔ وہ جو ابن قیم نے کہا تھا نا، بڑی فیمس ان کی سیئنگ ہے، او یو ہو آر پیشنٹ بیئر اے لٹل مور از لیفٹ، کہ یہ جو تم نے سارا صبر کیا، اب تو بالکل تھوڑا سا ہی باقی ہے نا۔ آئی تھنک دیٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ایوری تھنگ ول کم ٹو این اینڈ، ہر چیز جو ہے، ہر مشکل، ہر دکھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں یہ ہونا کہ ہم ایک بڑا مشکل دن ہماری ہو، بڑی ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہو، حالات بھی ہماری جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہو، تو اور گرمی بھی بہت ہو اور ہم بڑا محنت کریں، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا شام کو ہم گھر جائیں گے اینڈ وی ول گیٹ اے گریٹ کمفرٹ ایٹ ہوم، کہ ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا، اچھا کھانا ہوگا، ایوری تھنگ ول بی نائس، نہائیں گے، دھوئیں گے، کھانا کھائیں گے، تو اٹ بیکمس ایزی فار اس ٹو بیئر دیٹ ڈیفیکلٹی، ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس مشکل کو اٹھانا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں یہ ایک فرم ایمان ہوگا نا، ہمارا جس کہتے ہیں نا پختہ ایمان ہوگا کہ الٹیمیٹلی ہم اللہ سے ملیں گے، ہاں، اینڈ دین وی ول ڈیفینیٹلی گیٹ اے ریوارڈ فار آل دا ڈیفیکلٹیز دیٹ وی آر ہیونگ اوور ہیئر، کہ جتنی بھی ہمیں مشکلات ہیں یا جو بھی ہمیں ٹیمپٹیشن پہ ہم رکے رہے، اس کا ہمیں ضرور انجام اور اجر اور انعام ملے گا۔ تو اس سے بھی انسان کو نا ایک بڑا سکون ہوتا ہے، اٹس اے ویری کامنگ تھاٹ، بیکاز یو نو دس از گوئنگ ٹو اینڈ، اور جب ہم یہ ختم ہوگا تو اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی ایک اچھا انعام ضرور ملے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ Whoever strives for his own benefit, surely Allah is independent of all the worlds۔ تو یہاں خطاب اللہ تعالیٰ نے خطاب جو ہے وہ موڑ دیا مسلمانوں کی طرف، اور مسلمانوں سے کیا کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تم یہ مشکلات تو ضرور اٹھا رہے ہو، مگر اٹ از فار یور اون سیلف وین یو آر بیئرنگ دس، یہ جو صبر ہے تمہارا، یہ جو تمہاری فرما برداری ہے، یہ جو تمہاری پیشنس ہے، یہ کس کو فائدہ دے رہی ہے؟ اللہ کو تو نہیں اس لیے فائدہ ملتا ہے، ایسا اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے، یہ تو تمہارا اپنا ہی اس میں بینیفٹ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی انسان میں، کسی شخص کے اوپر، اس کا تو کسی پہ انحصار نہیں ہے، اس کے پاس تو اپنی پاور ہے، ہی ہیز ہز اون پاور، اس کی اپنی ایک عزت ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون جو تھا وہ بڑا طاقتور تھا، اور وہ کیوں طاقتور تھا؟ فرعون اس لیے طاقتور تھا کہ لوگوں نے اس کو طاقتور بنایا تھا۔ یہ جتنے ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے پاس کیوں پاور ہوتی ہے؟ دے آر پاورفل بیکاز وی میک دیم پاورفل۔
ادروائز ہی واز نتھنگ، وہ کچھ بھی نہیں تھا. مگر اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اللہ جو ہے ہی از فری آف وانٹ، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Those who believe and do righteous deeds, we will most certainly expiate their bad deeds and we will most certainly reward them according to the best of what they did. کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو ہے نا ان کو تو دور کر دیتا ہے، اور ان کے جو اعمال ہیں ان کو بہت ہی اچھا بدلہ دیتا ہے. تو یہ کیوں؟ بیکاز دیکھیے، بیکاز واٹ از ڈن، جو کیا گیا از ڈن. جو ہم نے پہلے کل گناہ کر دیے، آج سے گھنٹے پہلے جو گناہ کر دیے وہ تو ہو چکے. اب تو ہم گھڑی کو تو نہیں موڑ سکتے نا، وی کانٹ ٹرن بیک ٹائم، ہم کہ واپس اس جگہ پہ چلی جائیں اور وہ گناہ نہ کریں. جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. یہ ایک بڑی فارورڈ لکنگ نیچر آف اسلام ہے. اسلام کی فارورڈ، جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو، اس پہ اللہ سے معافی مانگ لو، رائٹ. مگر مستقبل فیوچر جو ہے نا، وہاں پہ انسان کے پاس ایک بڑا انسینٹیو ہے کہ اللہ سے اگر وہ توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گا اور وہ اچھے اعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ایک بہت ہی اچھا، ایک کہتے ہیں نا ایک ریوارڈ، اس کا بہت اچھا انجام یا انعام دے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. We have instructed man to do good to his parents, and if they contend with you that you should ascribe partners with me, then do not obey them. To me is your return, then I shall tell you what you used to do. قرآن اور اسلام کے اندر ہم سب جانتے ہیں، پہلے ہم بہت ساری آیتیں دیکھ چکے ہیں، بہت ایمفسس ہے، بہت زیادہ زور ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اور دیٹس دیر، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن کا ایک کنسسٹنٹ میسیج ہے. مگر کبھی مشکل اس طرح سے آ جاتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کے والدین جو ہے نا، دے اسٹارٹ ٹو پلے گاڈ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے بچے ہیں وہ ان کی اطاعت کریں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اس اطاعت سے جو ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. رائٹ ناؤ دس از اے چیلنجنگ سچویشن. یہاں اس سچویشن کا ایک اصول بتا دیا گیا. یہاں پہ ایک اللہ نے ایک لائن ڈرا کر دی. دس از اے لائن یو کی ناٹ کراس، کہ اگر تو تمہارا تصادم ہو کہ تمہارے والدین کا کوئی حکم ہو اور اس کی برعکس اللہ کا کوئی حکم ہو، تو اللہ کی فرما برداری کرو. Now you need to be obedient to Allah, not to your parents. تو یہ خیر اوبیسلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ کائنڈ آف انسلنٹ ہو جائیں یا بدتمیز ہو جائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا ان کا ڈس رسپیکٹ کریں، ان کا ادب نہ کریں. دیٹس ناٹ واٹ قرآن از ایکچولی ٹیلنگ اس. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وہ خود جو ہیں وہ کسی غیر مذہب کے اندر رہ جاتے ہیں. کرسچنز میں تو بہت ہوتا ہے کہ بچے کنورٹ ہو گئے اور ماں باپ جو ہیں وہ کرسچن ہی رہ گئے. مگر وہ بھی جب لکھتے ہیں نا اپنے بچوں کے بعد آفٹر کنورٹ ہونے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ جب سے مسلمان بنے تو ایک جو تبدیلی ہم نے ان میں دیکھی نا، کہ ان کے اندر ایک بڑی ہمدردی آ گئی ہے. رائٹ ان کے اندر ایک بڑا خیال آ گیا ہے. تو آئی تھنک دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریز اوور ہیئر از کہ جب ہم یہ بھی کہیں کہ یہ جو اگر تصادم ہو گیا بٹوین ایک حکم ہے ماں باپ کا اور ایک حکم ہے اللہ کا، تب بھی جو ہے بچے یہ نہ کریں کہ وہ جو ہے بدتمیزی کریں یا بے ادب اپنا ادب نہ کریں اپنے والدین کا. وہ اپنی جگہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ کہ حکم نہیں مان سکتے آپ ان کا، حکم ہمیں اللہ کا ہی ماننا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین and those who believe and do righteous deeds we will include them among the righteous. تو انسان کا جب عمل تبدیل ہوتا ہے اور عمل میں امپروومنٹ آتی ہے تو پھر انسان کی جو پرائرٹیز ہیں، اس کی ترجیحات ہیں، ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Among men there are those who say we believe in Allah, but when they are persecuted in the way of Allah, they take the persecution of men as equal to the punishment of Allah. And if help comes to them from your Rabb, they will certainly say, we were with you. Is it not that Allah knows well what lies in the hearts of the people of all the worlds?
تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ ایک اور جو ایک سچویشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب ان کو اس اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں یہ تکلیف جو ہے نا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے ہمارے اوپر، دس از اے گریٹ عذاب آف اللہ، اور اس کے برابر اس کو سمجھتے ہیں. تو دس از واٹ قرآن از ایکچولی ٹیلنگ اس آل اباؤٹ، کہ جب انسان کے اندر ایک ایک تبدیلی آتی ہے، وہ اپنے راستے کو تبدیل کرتا ہے، تو وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا صحبت جو ہوتی ہے اس میں بھی دیکھیں گے، جو ان کی کمپنی ہوتی ہے لوگوں کی، اس کے اندر بھی دیکھیں کہ ایک کائنڈ آف ایک ٹرانسفارمیشن آ جاتی ہے. جو اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، دے آر ناٹ چینجنگ. اگر وہ ایک شخص چینج ہوا تو باقی تو نہیں چینج ہوئی نا، کمپنی تو نہیں چینج ہوئی، وہ تو صحبت تو نہیں چینج ہوئی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں وہ اس شخص کو ایک کائنڈ آف دے میک دیم ہم فیل انفیریئر، میک ہم فیل کائنڈ آف اسٹوپڈ، اس کا مذاق بھی اڑائیں گے، اس کا طنز بھی کریں گے، اس کو ریڈیکیول بھی کریں گے. اور کبھی کبھی یہ ایک بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو ایک بڑا ہی ایک چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے اگر ان کی میاں یا ان کے جو گھر والے ہیں ان میں تبدیلی نہیں آئی. تو دس از اے ویری ٹف ٹائم. اور کون اس کو عبور کر لے گا؟ جو اس کو عبور کر لے گا وہ اس وقت کو اگر وہ پاس کر لے، جسٹ لیٹ دس پاس تھرو، لیٹ دس اسٹارم پاس تھرو ایز دے سے، پھر آگے جو ہے نا زندگی پھر آسان بھی ہو جاتی ہے، سمپل بھی ہو جاتی ہے. تو جہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کسی کی بھی ٹونٹس کو سننا، سرکزم کو سننا، ان کی طنز کو سننا، جو ہے ان کے مذاق کو برداشت کرنا، یہ بڑا پینفل ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے حجاب پہ ہو، چاہے کسی اور بھی چیز کے اوپر. اٹس اے ویری پینفل تھنگ. پیپل ڈو سرٹنلی گیٹ شیکن اوے. مگر یہ کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے ہم ایز پیرنٹس جو ہیں، ہمارے بھی اپنے بچے ہیں اور یا بچے ہوں گے، ہم ایز پیرنٹس ہمارے پر بڑی یہ امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا اپنے بچوں کو سیلف کانشیس نہ کریں، ان کو پیپل کانشیس نہ بنائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. وی نیڈ ٹو میک دیم کانفیڈنٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ. اللہ کیا سوچتا ہے، اللہ کیا دیکھتا ہے، دیٹس مور امپورٹنٹ فار اس، کہ ہم جو ہے یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وین دے آر فالوئنگ اسلام اینڈ دے ول لوز دیئر پاپولیرٹی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو کانفیڈنس نہ دینا اس کے اندر، تو جب وہ اس کی شروع کرتے ہیں اسلام کے طریقوں کے اوپر چلنا، تو پیئر پریشر ان پہ بہت بڑھ جاتے ہیں. ان کے ارد گرد کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت ان پہ پریشر ڈالتے ہیں. آئی تھنک دیٹس دا ٹائم وین یو ریئلی نیڈ ٹو ڈو سم ہینڈ ہولڈنگ ود یور چلڈرن. ٹاک ٹو یور چلڈرن، رائٹ. تو یہی ایک کائنڈ آف اے تھنگ ہم دیکھتے ہیں. قرآن جو بار بار یہ بتاتا ہے گا کہ بھئی لوگوں کے اندر کے اوپر کبھی اگر مشکل آئے تو اس مشکل کو سورہ اسلام پہ مت ڈال دو کہ یہ تو میں نے یہ کیا تھا تو اسلام کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت آئی، اور یہ دیٹ از ناٹ دا کائنڈ آف رائٹ ایٹیٹیوڈ دیٹ یو نیڈ ٹو انکلکیٹ ایدر ان یور سیلف یا جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah will certainly knows those who believe and He will certainly knows the hypocrite. تو اللہ تو جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ ایمان لے کے آیا، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ منافق کون ہے. اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کن منافقوں کا یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے، کن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سمجھوتا کر لیتے ہیں. وہ جب بھی ان پہ کوئی مشکل پڑتی ہے وہ سب سے پہلے اسلام چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی، جس کو کہتے ہیں نا، کوئی لیڈر نہیں بن سکتے. دے کین نیور ریئلی بی ان اے پوزیشن آف اتھارٹی. کبھی بھی ان کو ایسا ہوگا نہیں. تو وی نیڈ ٹو آبزرو آر بیہیویئر. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ جو تھا، اگر ہمارے اوپر کوئی ایک مشکل آئی، ایک کوئی ٹرائل آیا، کوئی ٹریبولیشن آئی، کوئی مصیبت آئی، ہاں کوئی غم پڑ گیا، تو پھر جو ہے ڈو وی بیکم مور ورلڈلی، یا ہم کانسٹنٹلی گرج کرتے ہیں، کانسٹنٹلی کمپلین کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، یہ کس قسم کا دین ہے. آئی تھنک دیٹس واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وی شوڈنٹ بلیم اینی تھنگ. جو مشکل ہم پہ آتی ہے نا، اس کو اللہ پہ اور اسلام پہ اور قرآن پہ اور اپنے نبی پہ بلیم کرنا، دس از اے میجر پرابلم. یہی چیز ہے جو انسان کو منافقت میں دھکیل کے لے جاتی ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Those who disbelieve say to those who believe, follow our way, and we will bear burden of your sin, and they are not able to bear the burdens of their sin in the least. Most surely they are liars.
تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا آج کے زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کر لو کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے اسلام کے تھوڑا خلاف ہے، ہم تمہارا جو اگر کوئی وبال ہے گناہ ہے تو ہم اپنے سر پہ اٹھا لیں گے. لاٹ آف ٹائم لوگوں کے دوست جو ہیں وہ اس طریقے سے کہتے ہیں. تو پیپل سے ڈونٹ وری اباؤٹ دس، اس کا مت وہ کرو، ہم جواب دے دیں گے اللہ کو، ہم اس کے سامنے. آئی تھنک یہ قرآن جو ہے نا اس کو بڑا کلیئر کر دیتا ہے کہ یہاں پہ جو رسپانسبلٹی ہے نا، ذمہ داری جو ہے نا، وہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی، ہماری پرسنل ذمہ داری ہے. میں جانتا ہوں ایک انسیڈنس ہوا تھا کہ کسی کے ایک آرگنائزیشن تھی، وہاں پہ کوئی صاحب باہر سے آ رہے تھے، تو جو ان کے وہاں پہ جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ آج روزہ مت رکھیں، اسے کہ ہم ان کے لیے لنچ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو روزے کے اوپر جو اگر کوئی اس کا کوئی گناہ ہوگا تو میں اپنے سر پہ وہ لینے کو تیار ہوں. تو جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا دے شوڈ ریسٹ بی ایشورڈ کہ وہ گناہ جو تھا ان کے اپنے سر پہ ہی رہا، اس کے دوسرے کے سر پہ تو گیا جو گیا، مگر اپنے سر کا جو گناہ تھا وہ نہیں اترا. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. They will certainly bear their own burden and some other load along with their own burden, and they will certainly be questioned on the day of judgment about what they used to forge. کہ جو لوگ یعنی کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں ایسے احکامات کو جو کہ غلط ہوں، اور وہ جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے اس سے ان کا بوجھ کم نہیں ہوتا، ان کا بوجھ ویسے ہی برقرار ہوتا ہے، مگر جس نے کہ ان کو بھٹکایا ان کا بوجھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. We sent Nuh to his people, so he stayed with them 1,000 less 50 years. Then a flood engulfed them and they were unjust. یہ واحد جگہ ہے قرآن کے اندر جہاں پہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جو قوم تھی وہاں پہ یعنی کہ 950 سال جو تھے، یعنی 1000 سال لیس 50 وچ از کہ 950 سال گزارے. اور مقصد کیوں ہے یہ بتانے کا، یہاں کیوں مقصد ہے بتانے کا؟ یہ مقصد ہے کہ دیکھیے یہ جو پوری سینٹرل تھیم ہے نا، ہم سورہ عنکبوت جو پڑھیں اس کی سینٹرل تھیم ہے صبر. تو پیغام یہ ہے کہ بھئی تم ابھی سے بڑے بے صبرے ہو رہے ہو، تم بڑے ابھی سے امپیشنٹ ہو رہے، ابھی تو چند سال ہی گزرے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی اللہ کا فیصلہ کیوں نہیں آتا. تم ہمارے جو غلام تھے، ہمارا جو نبی تھا حضرت نوح علیہ السلام، ان کو دیکھو کہ جنہوں نے 950 سال جو تھی تبلیغ کی. For 950 years he was bearing all this nonsense from the kuffar. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. So we saved him and the people of the ark and made it a sign for all the worlds. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. جو لوگ نیک تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو فالورز تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وہاں پہ کشتی بھی ان کے لیے بنائی، اور وہ کشتی جو تھی وہ انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دی. کیا نشانی ہے اس کشتی کے اندر؟ ہو سکتا ہے یہ کبھی کشتی ڈسکور ہو اور لوگ دیکھیں کہ بھئی اس زمانے کے اندر جو تھا کہ کون سی ایسی کشتی بنائی گئی تھی کہ جس نے کہ ان لوگوں کو بچایا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. And Ibrahim, when he said to his people, worship Allah and fear him, that is better for you if you know. تو یہاں پہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا، اور کیا کہا؟ بے سمپل وہی میسج کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے جو ہے نا، یہ جو ہے تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ایک وارننگ دی اپنے لوگوں کو. وارننگ کیا دی؟ کہ بھائی انسان بن جاؤ، کم بیک ٹو دا بیسکس، رائٹ؟ اللہ کی جو ہے عبادت شروع کرو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. You only worship idols besides Allah and you invent a lie. In fact, those whom you worship besides Allah do not have power to give you provision. So seek provision with Allah and worship Him and be grateful to Him. To Him you are to return. کہ تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو بلکہ ایک کمپلیٹ ایک بحث ہے نا، ایک کمپلیٹ آرگیومنٹ ہے اگینسٹ یہ جو بتوں کی پرستش ہے اس کے اگینسٹ. تو اللہ تعالیٰ کیا لوگوں کو ایک بڑا سمپل میسج دے رہا ہے کہ بھئی تم جانتے ہو کہ اللہ کون ہے. اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری تخلیق کی.
کوئی نہیں کہتا کہ یہ بت جو ہیں تمہاری تخلیق کرتے ہیں، تم خود بھی جانتے ہو کہ اس بتوں نے تمہاری تخلیق نہیں کی. اور پھر تمہیں جو ہے رزق بھی دیا، ہی از پرووائڈیڈ یو ود سسٹیننس، تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تمہاری پرورش بھی کر رہا ہے. اور اینڈ ٹو ہوم، تم اسی کے پاس تم واپس لوٹ کے جاؤ گے اور تمہیں اپنا حساب دینا پڑے گا. تو اللہ کیا ایک سمپل سوال لوگوں سے پوچھ رہا ہے، اس کو لاجیکلی سوچو، اس کا جواب دو کہ کیا کوئی ایسا خدا ہو سکتا ہے کہ جس کو کہ تم یہ کریڈٹ دو کہ اس نے کسی کو پیدا کیا یا کسی کو رزق دے رہا ہے؟ جسٹ سمپل کویسچن، آنسر اٹ یور سیلف، یو ول ریچ ٹو دا ٹروتھ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. And if you reject, then many nations have rejected before you. The messengers have no more obligation to convey the message clearly. تو یہ انکار کرنا جو ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو ایک تاریخ میں ہمیشہ سے انسان انکار کرتے رہے، جو کہ یعنی کہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انکار کرتے ہیں. کوئی صرف ماڈرن مین جو ہے وہ انکار آج کل نہیں کر رہا، وہ بھی کر رہا تھا. پہلے زمانے کے اندر لوگ جو تھے، تمام گمراہ لوگ، تمام مس گائیڈڈ لوگ جو ہے وہ یہی لاجک یوز کرتے ہیں، وہ ان کی یہی ایک ذہنیت ہوتی ہے. اور آج بھی جو ہے ٹوڈے اونلی دا ٹرمز ہیو چینج، باقی ایوری تھنگ ایلس از دا سیم. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر. Did they not see how Allah originates the creation, then he repeats it? Surely this is easy for Allah. سائنس بھی اسی نتیجے پہ پہنچ رہی ہے. سائنس کس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے it couldn't have come into existence on its own. کہ پہلی جو زندگی کریٹ ہوئی وہ ایسے نہیں ہوگی کہ خود ہی کوئی کیمیکل مکس ہوا اور اس سے انسان بن گیا اور ایک روح بن گئی اور یہ جتنی کائنات کے اندر جو جاندار چیزیں یہ بن گئی. مگر انکار سائنس اب کس چیز کا کرتی ہے، اور وہ کیوں انکار کر رہی ہے کہ اس وقت سائنس کے پاس وہ طریقے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے اس کی جو ہے نا اس کے اینڈ کو جا کے دیکھ سکے. اور وہ اینڈ کیا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ، کہ اس موت کے بعد جو ہے کون سی زندگی ہوگی اور انسان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سائنس کے پاس کوئی بھی طریقے نہیں ہے. ایز اے رزلٹ اس کا یہ انکار کر رہی ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سے go about in the land and look how we originated the creation, then Allah will create the subsequent creation, surely he has power over all things. اس کا مشاہدہ تو تم کرتے ہی ہو نا، قرآن بتا رہا ہے. دیکھو زمین میں پھرو، دیکھو تو کہ اللہ نے کیسی نشانیاں رکھی ہیں اس نیچر کے اندر. کتنی نشانیاں، ایک کانسٹنٹ موت ہے اور ایک کانسٹنٹ پیدائش ہے. ہر سیزن میں ہم یہ وٹنس کرتے ہیں کیسے مٹی کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، بارش پڑتی ہے، کیسے اس کے اندر سے زندگی گزر جاتی ہے. اگر انسان اسی چیز کا مشاہدہ کرے، اسی چیز کو اس کے اوپر غور کرے تو اس نتیجے پہ وہ یہ پہنچے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ریکریٹ کر کے ہمیں دکھاتا ہے، ہر سیزن میں ہمیں ریکریٹ کر کے دکھاتا ہے، تو ضرور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے اس مٹی سے واپس اٹھائے گا. اچھا، دوسری چیز جو ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فزیکل قانون ہیں جو ہم جس کے تھرو یعنی کہ دنیا جو چل رہی ہے، جو کائنات جو چل رہی ہے، جو فزیکل لاز ہیں، وہاں پہ جو ہے دیر از اے لا وچ از ایپلیکیبل، رائٹ، دیٹ لا از ایپلیکیبل. مگر ہم جو اخلاقی قانون دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از ریئلی نو جسٹس. اس کی کوئی ہم اپلیکیشن اینڈ رزلٹ نہیں دیکھتے ان قانون کا. تو شیئر لاجک کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ یہ جتنے بھی اخلاقی قانون ہیں، ان کا جو نیٹ رزلٹ ہے نا، ان کا نیٹ رزلٹ جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے. اور یہی جو دن ہے، دس از دا ڈے آف ریسریکشن، یہ قیامت کا دن ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تغلبون. He punishes whom he wills and his mercy is upon whom he wills and to him you are to be returned back. تو یہ تو اللہ کا پیروگیٹو ہے. This is a prerogative of اللہ. وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے. Therefore ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں تو کوشش اسی سے کرنی چاہیے نا. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بھائی ہم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا راضی ہو جائے، بیکاز یہ پیروگیٹو تو اللہ کا ہے. تو ہم سے اللہ اگر راضی ہو گیا، اگر وی نیڈ ٹو آل دا ٹائم ورک فار ہز گڈ پلیجر، کہ ہم جو ہے اللہ کے کسی طریقے سے اللہ ہمارے قریب ہو جائے، ہم اس کے قریب ہو جائیں. وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. You will not be able to frustrate neither in the earth nor in the sky, and apart from Allah you have neither a protector nor a helper. تو اگر ہم یہ زندگی میں دیکھیں اور اس زندگی میں دیکھیں کہ کوئی شخص ہے وہ کہ باغی ہو گیا
اس یعنی کہ اپنے ملک میں باغی ہو گیا یا کہیں اور باغی ہو گیا اپنی آرگنائزیشن میں، تو لوگ کبھی کبھی اس کی مدد کرتے ہیں. تو باغیوں کی کیوں مدد کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بغاوت جو ہے نا یہ کامیاب ہو جائے. اور اگر یہ بغاوت کامیاب ہو گئی تو چونکہ وی آر رائٹلی الائنڈ ود دیز پیپل، تو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی اجر ضرور ملے گا. مگر جو شخص اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کے پاس تو زیرو چانس ہے، دیر از اے نو چانس ایٹ آل کہ یہ جو ہے کامیاب ہوگا. تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو منسلک کریں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو کہ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں؟ بیکاز الٹیمیٹلی تو ان کو تو الٹیمیٹ فیلئر ہوگا، دس از ڈوم ٹو فیل، ان کو تو الٹیمیٹ ناکامی ہوگی. تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو کہ نصیحت کو سنتا ہے، جو کہ کاؤنسل کو سنتا ہے، اور وہ جو ہے یہ جو باغی لوگ ہیں ان کو سمجھاتا ہے کہ دے مسٹ ریفارم دیم سیلف. نہ صرف اپنے آپ کو ریفارم کریں، تبدیلی لے کے آئیں. اللہ سے بغاوت کے بارے میں تو سوچیں بھی نہیں، بلکہ اگر اللہ سے کبھی بغاوت کی بھی ہے تو اس سے معافی مانگیں، آسک فار ہز فارگیونیس. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم. And those who deny the signs of Allah and the meeting with Him, those will despair of my mercy, and those are the ones for whom there is a painful punishment. تو قرآن جو ہے نا، قرآن یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دس از اے رحمت آف اللہ. یہ اللہ کی زحمت نہیں ہے، یہ اس میں کوئی نیوسنس نہیں ہے. اگر ہم اس قرآن کی فرما برداری کریں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ انسان ہی کو ہوگا، اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک خوشگوار زندگی گزاریں، اس دنیا کے اندر ہم ایک پرسکون ایک کنٹینٹ لائف گزاریں، کہ ہماری زندگی کے اندر ڈپریشن نہ ہو، انگزائٹی نہ ہو، سوسائڈل نہ ہو، خودکشی نہ ہو، تو کیا کریں ہم؟ تو پھر ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے. دس از وی کی ناٹ ڈینائی دا سائنس آف اللہ. کہ جو شخص اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا اس کی زندگی کے اندر تو بہت ہی زیادہ تکلیف بھی ہوگی اور بہت ڈپریشن بھی ہوگا اور بہت انگزائٹی بھی ہوگی. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. So the response of his people was none but that they said, kill him or burn him. So Allah saved him from the fire. Surely in this there is a sign for people who believe. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اور کس چیز کی طرف دعوت دی؟ ایک سکون کی طرف، ایک کامیابی کی طرف دعوت دی. مگر اس قدر وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے کہ انہوں نے جو تھا انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو تم جلا دو. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچایا اور کہا کہ یہ اس میں جو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہوں، دوز پیپل ہو بلیو. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. And he said, you have adopted idols instead of Allah by way of love between you in this worldly life. Then on the day of judgment you will reject each other and will curse each other, and your abode is fire and you will not have any helper. تو یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے جو یہ اپنے جتنے بھی یہ بت بنائے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے دس از اے لو بٹوین یو اینڈ دا ورلڈ. یہ دنیاوی جو تمہیں محبت ہے نا یہ اس میں ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو ہمارا جو سوشل اور ہمارا جو کلچرل لائف ہوتی ہے نا، جو ثقافتی زندگی ہوتی ہے، وہ گھومتی ہے ہمارے عقیدے کے اراؤنڈ. جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا نا ویسے ہی ہماری سوشل لائف ہوگی، ویسے ہی ہماری کلچرل لائف ہوگی. اسی طریقے پہ ہماری رسومات ہوں گے، ہمارے کسٹمز ہوں گے، اسی طریقے سے جو ہے نا ہماری سیلیبریشن ہوگی. ہم خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈز اپون آر عقیدہ. آر عقیدہ مولڈز آل دیز تھنگس. تو یہ جو خدا تھے دے ور دا پوائنٹس. یہ ایسے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں اور آج کے اندر بھی جتنے بھی ایسے لوگوں نے خدا بنائے ہوئے، دیز آر دا پوائنٹس کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اسی سے جو ہے نا ان لوگوں کی ثقافت، ان کا جو کلچر ہے وہ یہاں سے ایوالو کرتا ہے. اس لیے ان خداؤں کو چھوڑنا جو ہے نا اٹ واز آلموسٹ اس سوسائٹی کے اندر ایسا تھا کہ جب آپ سوشلی آؤٹ کاسٹ ہو گئے. امیجن آپ ایسی جگہ کے اوپر رہتے ہیں کہ جو سارے لوگ جو ہے مندر جاتے ہیں اور بتوں کو پوچھتے ہیں. دس از اے سوشل ایونٹ، ایوری ون ہیز ٹو ڈو اٹ.
تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اٹ واز ون آف دا ویری چیلنجنگ اینڈ ڈیفیکلٹ تھنگز. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے اجر دے گا کہ وہ ان خداؤں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور خداؤں کو چھوڑنے سے اٹ مینس کہ ان کی پوری زندگی, ان کا پورا سوشل سیٹ اپ, ان کا پورا کلچرل سیٹ اپ جو ہے نا اس کو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم. So Lut believed in him and said, I am going to migrate for the sake of my Rabb. Surely he is mighty, the wise. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا ان کو اس کو سمجھنے میں صرف 3 ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں سے ہجرت کی. اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تھے, ایک ان کی بیوی تھی, اور ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے. انہوں نے بھی پیغام کو سنا, پیغام کو سمجھا, اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانتے ہوئے انہوں نے وہ شہر جو تھا اس کو چھوڑ دیا. دیکھیے اس زمانے میں جو تھا نا, جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے, یہ بیبلونیا کے اندر تھا, اور یہ ایک واحد سویلائز سٹی تھی پوری دنیا کے اندر. اور اس پوری سویلائزیشن کو چھوڑ کے دے وینٹ انٹو دا ولڈرنیس آف کینان. کینان ایسی جگہ تھی فلسطین کے اندر چونکہ بالکل جس کو کہتے ہیں جنگل و بیابان تھا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. And we granted him Ishaq and Yaqub and assigned prophethood and books to his progeny and gave him his reward in the world, and of course in the hereafter he will be of one of the righteous. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر پھر ایک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت جو دی کہ انہی کی نسل سے جو تھے وہ اتنے سارے جو کہتے ہیں نا کہ پھر پھیل گئے, بہت سارے پیغمبر اور رسول جو تھے مختلف جگہوں کے اوپر دنیا کے اندر پھیل گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبوت دی, ان کو ایک ہدایت دی, اور ان کے اوپر جو ہے نا کتابیں نازل کیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. And Lut, when he said to his people, indeed you commit the shameful act that no one in the worlds has ever preceded you in it. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جو تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور ایک بڑا ٹرانسگریسنگ نیشن تھا وہ سدوم نمورہ کا, جو کہ یعنی کہ ڈیڈ سی جس کا علاقہ ہے نا آج کل, ڈیڈ سی کا علاقہ. ڈیڈ سی اس زمانے کے اندر ایک جھیل تھی جس میں کہ میٹھا پانی ہوتا تھا. آج کل تو بہت زیادہ یہ نمکین پانی ہے نا, مگر یہ بڑی زرخیز زمین تھی. ارد گرد کی جو یہ علاقہ تھا, اس جھیل کے علاقے بہت زرخیز زمین تھی. مگر پھر اللہ تعالیٰ کا جب یہاں پہ اس ایریا کے اندر اس تمام صدوم و عموروں کے پر اللہ کا اتنا بڑا عذاب آیا, تو عذاب آنے کے بعد یہ پوری کی پوری زمین جو تھی یہ بنجر ہو گئی. اینڈ ڈیڈ سی از لائک وی سے اٹس اے سالٹ لیک. انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. Is it not a fact that you approach men and rob the wayfarers and commit evil in your gatherings? So the answer of his people was none but that they said, bring us Allah's punishment if you are truthful. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سدوم عمورہ کے جو لوگ تھے ان کے جو گناہ تھے وہ تو اوبیسلی ہم سب جانتے ہیں بہت ہی زیادہ, مگر یہ کہ صرف وہ گناہ چھپ کے نہیں کرتے تھے, وہ ان کی بے شرمی گناہ کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کھلے عام یہ گناہ کرتے تھے. کہ ان کی جو محفلیں ہوتی تھیں, گیدرنگز ہوتی تھی, وہاں پہ بھی یہ گناہ تھا کہ ان کے اندر کوئی کہتے ہیں نا حیا نہیں رہی تھی. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جب تک انسان جو ہے نا گناہ اگر کرے, ایک تو گناہ کرنا نہیں چاہیے, اگر وہ گناہ کرے اور اس کو چھپا کے گناہ کو کرے, ایک کہتے ہیں نا انڈر کور کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اس کی اندر پہچان ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں, ایک گناہ کا کام کر رہا ہوں, ایک بہت ہی کس کے نا شرمناک چیز, ایک شیمفل چیز میں کر رہا ہوں. مگر ہوا یہ کہ آپ آج دیکھیں, اگر ہم خاص طور پہ ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو کب لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ بھائی کم از کم یہ لوگ تو منافق تو نہیں ہے نا, ہپوکریٹ تو نہیں ہے, جو کرتے ہیں اوپنلی کرتے ہیں اور اوپنلی بتاتے ہیں اس کے بارے میں, دے آر اوپن اباؤٹ واٹ دے ڈو, اس کو چھپاتے بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ان میں منافقت ہے یا نہیں ہے, دیٹس اے سیپریٹ میٹر آل ٹوگیدر. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کو اب وہ گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہ لیونگ ٹوگیدر, یہ سارا جو LBGT جو ہے, یہ تمام جو ایشو ہے, اس کو یہ گناہ نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ دیز آر تھنگز دیٹ کین بی ڈن. ایگزیکٹلی وہی ان کا رویہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم و عمورہ کے لوگوں کا رویہ تھا.
قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. He said, my Rabb, help me against the people who make the mischief. So یہ فساد اور یہ مورل کرپشن جو تھی اس لیول کے اوپر چلی گئی، اس لیول پہ اس زمانے میں چلی گئی تھی کہ یہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا. کہ یعنی کہ اس زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص اس میں ملوث نہیں ہوتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا بیہیویئر جو ہے نا ڈیوینٹ ہے، مطلب کمپلیٹ الٹا پلٹا نظام ہو گیا. کہ یہ نہیں کہ یہ گناہ کی چیز، بلکہ جو یہ کام نہیں کرتا تھا یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا جو ہے بڑا ڈیوینٹ بیہیویئر ہے. آج بھی آپ یہ دیکھیں، آپ کسی LGBTQ کے اوپر کوئی اگر آپ وائس اٹھا کے دیکھیں، یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فریڈم ہے، رائٹ آف فریڈم ہے، ان کی جو مرضی کریں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. And when our messengers came to Ibrahim with good news, they said, we are going to destroy the people of this town. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہیبرو میں ان کا قیام تھا، وہاں پہ رہتے تھے. یہ زیادہ دور نہیں ہے وہ جگہ جہاں پہ سدوم نمورہ تھے، جو قوم تھی، قوم لوط جو تھی وہاں پہ تھی. تو حضرت ابراہیم کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایز اے میسنجر آئے اور انہوں نے آ کے ایک خوشخبری دی. اور خوشخبری یہ نہیں تھی کہ وہ جو ہم یہ ان لوگوں کو جو ہے برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خوشخبری جو تھی وہ تو ان کی اوبیسلی بیٹے کی خوشخبری تھی، مگر ان کے بعد میں یہ بھی بتایا کہ ہم جو ہے اس کے بعد آپ کو خوشخبری دینے کے بعد پھر اس شہر کی طرف جا رہے ہیں، اور اس شہر کو جو ہے ہم پھر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے. قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. He said, there is Lut in it. They said, we know very well who is in it. We will certainly save him and his family except his wife who will be among those who remain behind. تو حضرت ابراہیم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ جا رہے ہیں وہاں پہ اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، عذاب لانے کے لیے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی اس میں تو اللہ کا ایک پیغمبر بھی ہے، وہاں پہ تو اللہ کا ایک نبی جو لوط ہے وہ بھی رہتا ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا ہمیں معلوم ہے وہاں کون رہتا ہے، ہم اس کو تو بچا لیں گے اور اس کی جو ہے اس کا خاندان ہے ایکسیپٹ فار ہز وائف، بیوی کے بغیر. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک بیوی ہے جو ایک نبی کی بیوی ہے، رائٹ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ جنت اور جو ہے نا یہ ریزرو نہیں ہے کسی کو، یا اسپیشل ٹریٹمنٹ کسی کو نہیں ملے گا کہ اس لیے کہ ہمارا تعلق کسی نیک شخص کے ساتھ ہے یا نیک شخص کے ساتھ جو ہے ہماری رشتہ داری ہے. یہاں جو ہے نا میٹر نیکی اور گناہ کے اندر نا ایچ ون آف اس از آن آر اون. ہم سب اکیلے ہیں، یا تو ہمیں سزا ملے گی یا ہمیں جو ہے اس کا جو ہے نا ایک انعام ملے گا. بیسڈ آن واٹ؟ ناٹ بیسڈ آن کہ ہماری ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ کیسی تھی یا کہ ہمارے تعلقات کیسے تھے. وہ ملے گا کہ ہمارا جو تھا نا کام کیسا تھا، واٹ ور آر ڈیز لائک. تو تعلقات جو ہے نا ود رائچس یا تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ، وہ انسان کو کوئی گین یا کوئی ریلیف نہیں پرووائڈ کرتے. یہ انسان کا اپنا بیہیویئر ہے، اپنے اس کے اعمال ہیں جس کی بیسس کے اوپر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ یا تو سزا دیتا ہے یا اس کو جو ہے انعام دیتا ہے. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًّا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. And when our messengers came to Lut, he grieved for them, and his heart was constrained because of them. And they said, do not fear nor grieve. We are going to save you and your family, except your wife who will be among those who remain behind. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، یہ جب پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اس قوم کے پاس، تو دیور ان کا جو فارم تھا نا، جو ظاہری شکل تھی وہ ایسی تھی کہ بڑے خوبصورت لڑکوں کی تھی، ان کی شکل تھی. دیٹس ہاؤ یہ فرشتے جو تھے جب پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان لڑکوں کو دیکھا کہ یہ ان کے مہمان بن کے آئے ہیں، تو ان کے پاس ایک دم ان کو یہ ایک خیال آیا کہ بھئی میرے پاس تو اتنا طاقت نہیں ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں، میرے پاس تو اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ میں ان کو حفاظت میں رکھ سکوں، اپنے مہمانوں کو، اپنے گیسٹ کو رکھ سکوں. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. We are going to bring on the people of this town punishment from the sky because they transgress. تو ہوتا یہ کہ جب ایک گناہ جو ہے وہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے اور جو ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے،
مگر پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، مگر لوگوں نے پھر بھی ان کا انکار کیا، اپنا جو رسول کے جو ٹیچنگس تھیں ان کو جھٹلایا، تو پھر جو ہے وہ مستحق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ and we left from it an evident sign for a people who understand۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہر تھے ان پہ تو عذاب آیا، اور یہ شہر جو تھے الٹے پلٹے ہو گئے، بالکل برباد ہو گئے، مگر یہ کہ جب ان کو برباد کیا تو اس کے بعد بھی ان کی نشانیاں چھوڑ دیں۔ they are sign for people، تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور عبرت لے سکیں۔ اور ان کا کیا قصور تھا، ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا قصور جو تھا نا وہ ہوموسیکشوالٹی تھی، which is punishable by such a severe punishment۔ اس کی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی سے کتنا سخت عذاب بھیجا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ And to Madian their brother Shuaib, so he said, O my people, worship Allah and fear the last day, and do not roam about in the land as a mischief maker۔ تو یہ اب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک نبی، ایک پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ مدین کے لوگ جو تھے ان کا گناہ کیا تھا کہ ناپ تول کے اندر وہ فراڈ کرتے تھے۔ یہ تو جو ویٹ اینڈ میجر جو ہوتا ہے نا، اس میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، ان کے ساتھ فراڈ کرتے تھے، لوگوں کو چیٹ کرتے تھے۔ بڑے خود جو تھی یہ مدین کی قوم جو تھی بڑے امیر اور بڑے پراسپرس لوگ تھے، مگر جو وہاں کے قافلے گزرتے تھے ان کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بہت ہی دھوکے والا تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ So they rejected him, then they were seized by an earthquake and they remained in their homes lying on their faces۔ تو جو جواب تھا ان کا جو پیغام تھا وہ ان کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے انکار کیا۔ تو جو قوم اور جو لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا اپنا سر نہیں جھکاتے اللہ کے احکامات کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی جو ہے نا ان کو میک شور دیٹ دے بو ڈاؤن، کہ وہ اپنا سر جھکا لیں، اور وہ عذاب اللہ جو ہے ان کے اوپر آتا ہے۔ دس از لائک اے فورس سرنڈر، فورسنگ دیم ٹو سرنڈر۔ اینڈ عاد اینڈ سمود and it appeared clearly to you from their dwellings, and the shaitan had made beautiful for them their deeds, so he prevented them from their way, even though they were a people of insight۔ تو ویسے تو انسائٹ کے لوگ تھے، یہ عاد اور سمود کے تھے۔ یہ کون تھے؟ ایک بڑی قدیم سویلائزیشن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، یمن کے اندر اور سینٹرل ایشیا کے اندر، مگر ان کا بھی جو نا تھا ایک بگڑا ہوا ایک ویژن تھا، ایک بگڑا ہوا ویژن تھا۔ اور ان کا کیا کس چیز نے ان کو بہکا دیا تھا کہ ان کے جو گناہ جو تھے نا، ان کے جو گناہ تھے وہ بھی شیطان نے ان کو ایسے دکھائے کہ ان کے گناہ جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیور ہیں، بڑے پاکی والا کام ہے۔ تو دیکھیے واٹ از ایکچولی پیور، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں پاک ہوتی ہیں نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں۔ کبھی معاشرے کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی فیشن کے اندر آ جاتی ہیں نا۔ وہ انگریزی کے اندر کہتے ہیں کول از ریئلی بیڈ، کول ٹو بی بیڈ، کہ جب انسان بہت ہی آپ دیکھیں کہ بد کام کر رہا ہے بڑا کول لگتا ہے گا وہ۔ تو کبھی کبھی یہ بری عادتیں جو ہوتی ہیں، گندی زبان جو ہوتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں واٹ اے گریٹ تھنگ۔ تو یہ شیطان نے ایسے گندے کام جو ہوتے ہیں نا، لولی ڈیز جو ہیں، ان کو سیمنگلی فیئر بنا دیا، ان کو جو ہے نا خوبصورت کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ گندی چیز ہے مگر لوگوں کو بڑی خوبصورت لگ رہی۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ And we have destroyed Qarun and Pharaoh and Haman. Indeed, Moses came to them with clear signs, so they acted arrogantly on the earth and were not able to escape۔ تو یہاں فرعون جو ہے وہ تو ایک آئیکن ہے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ایک شخص، ایک فرعون اور فرعونیت جو ہے وہ تو ایک تکبر اور ایروگنس جو ہے اس کا عروج ہے۔ یہ تکبر جو ہے نا یہ فرعونیت کے اس کا نام ہی پڑ گیا۔ اینڈ وہ فرعون جو تھا ایز این انڈیویجول، ایز اے بادشاہ جو تھا، وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہی ڈڈنٹ ریئلی وانٹ ٹو پیوریفائی ہمسیلف، اور یہی چیز اس کے لیے بڑی ایک فیٹل ہو گئی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ Thus we seized each one of them for their sins.
So to some of them we send a storm of stones, and to some were seized by a mighty blast, and some of them we made to sink in the earth, and some of them we drowned. And Allah was not to do injustice to them, but they used to do injustice to their own selves. تو بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فارمز آف عذاب بھیجیں. اللہ کے لیے عذابوں کی کمی نہیں ہے. دے آر ویریس ٹائپس. کبھی وہ ایسا طوفان آتا ہے کہ پتھروں کا، کبھی جو ہوتا ہے وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے لوگ جو ہے اس زمین میں دھنس جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ایک یعنی کہ ڈوب کے مر جاتے ہیں. ایسا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے نا، یہ انہوں نے خود ہی ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. پھر جب یہ ظلم ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ جو کچرا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈسپوز کر دیتا ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا ٹریش کین ہے، ہاں، جو اس میں کچرا ڈالتے ہیں، ڈبہ ہوتا ہے اس میں کچرا ڈالتے ہیں. اب جب وہ کچرا بہت بھر جاتا ہے، پھر ہم اس کو باہر رکھ دیتے ہیں کہ اس کو بھی ریموو اٹ، تاکہ وہ نکل جائے. تو یہی ہے فرعون. اللہ کی آنکھوں میں فرعون کیا تھا؟ ہی واز جسٹ اے ٹریش. وہ تو ایک کچرا تھا. اس کو تو اللہ ہیڈ ٹو ریموو ہم. اس کو تو اس دنیا سے ہٹانا تھا تاکہ یہ جو نا وبا نہ پھیلے. ورنہ یہ پرائڈ کی وبا جو تھی نا، اور شرک کی وبا جو تھی، تو دنیا میں بالکل پوری دنیا کو انگلف کر لیتی. تاکہ لوگوں کو اور کائنات کو اور اس دنیا کے انسانیت کو اس پلیگ سے اور اس گناہ سے بچانے کے لیے، یہ جتنے بھی شرک اور جتنے گناہ ہوتے ہیں، دے ویری کنٹیجس. تو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے تو برداشت کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا ڈسپوز کر دیتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. The example of those who have adopted patrons other than Allah is like the spider that has made a house, while indeed the weakest of the house is the house of spider, if only they know. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے. اور مثال کیا ہے؟ اور مثال ہے شرک کی. کہ شرک تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ایک جال جو ہے ایک مکڑی جیسا بناتی ہے. تو بڑا ایک کائنڈ آف انٹرسٹنگ ہے. اس وقت اوبیسلی موقع نہیں. اگر آپ مکڑی کے بارے میں دیکھیں وہ کیسے جال کو بناتی ہے، تو ایک چیز آپ کو سامنے اس کی واضح ہوگی. وہ یہ کہ مکڑی جو ہے اس کا جال جو ہے بہت ہی کمزور ہوتا ہے. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ مکڑی کا جو یہ بنایا ہوا سلک ہے یہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. مگر یہ جو اس کا جو گھر ہوتا ہے نا، وہ بہت کمزور ہوتا ہے. اس کی کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ وہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ مکڑی کو کانسٹنٹلی اس جال کو بننا ہوتا ہے. ادروائز یہ جال جو ہے نا، یہ جو ہے یہ ایک دم اٹ ویکنز آؤٹ وتھ ٹائم. ہوا چلتی ہے، مٹی آتی ہے، جال ویکن ہو جاتا ہے. اور اس جال کو بننے کے لیے مکڑی کو کانسٹنٹلی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے وکٹمس کو پکڑنا ہوتا ہے، کہ یہ جو چیزیں اڑ رہی ہیں یا کوئی مکھی ہے یا کیا چیزیں، ان کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. بیکاز اسی سے اس کو پروٹین ملتا ہے جس سے کہ وہ یہ جو ہے نا ویب کو اسپن کرتا ہے. اگر وہ نہ کرے تو یہ نا اف ہی ڈزنٹ اسپن دیٹ، یہ جو ویب جو ہے یہ نہیں ہوگا. یہی چیز ہے شرک کے بارے میں. شرک کیوں اس دنیا میں چل رہا ہے؟ کہ شرک کے لیے ایک ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی پرستش کرے. پرستش کرنے والے نہیں ہوں گے تو شرک ختم ہو جائے گا. اٹ نیڈس ٹو کیپ کیچنگ دیئر وکٹمس. جیسے مکڑی کو اپنے وکٹمس پکڑنے ہوتے ہیں، اسی طرح شرک کو اور گناہ کی جو چیزیں، ان کو بھی اپنے یہ چیزیں نا وکٹمس کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. ادروائز یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. Surely Allah knows whatever things they invoke besides Allah, He is mighty, the wise. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُوهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. We cite these examples for people, but no one understands them except the knowledgeable ones. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah has created the heavens and the earth with truth. Surely in this there is a sign for the believers. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، یہ تو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا بے شک. یعنی کہ there is a truth in it، کہ جتنے بھی قانون ہیں جو کہ گورن کر رہے ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کیا، اس میں آپ یہ دیکھیں گے، and I think you would have already observed it، کہ بڑی ایک کامنالٹی ہے. ایک مائکرو لیول پہ بھی دیکھیں، ایک میکرو لیول کے اوپر بھی دیکھیں. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کائنات کی لیول کے اوپر کچھ اصول ہیں اور اس دنیا کی لیول پہ اصول ہیں. یہ تمام پرنسپلز جو ہیں نا، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر ایک بالکل مائکرو لیول پہ آپ دیکھیں، ایک الیکٹران ہے جو کہ ایک نیوکلیس کے گرد ایک چکر لگا رہا ہے، وہ گھومتا رہتا ہے اس کے ارد گرد،
ٹھیک ہے. اگر آپ اس کائنات میں سولر سسٹم میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی ایک سینٹر ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے پلانٹ جو ہیں اسی طریقے سے گھوم رہے ہیں. لگتا ہے کہ جیسے سگنیچر از دا سیم، کہ اس کا جو تخلیق کرنے والا جو ہے نا اس نے وہی قانون بنایا جو دنیا میں بنایا وہی کائنات کے اندر بنایا. تو یہ دس از اے ورک آف ون کریٹر. یہ تمام یہ سگنیچرز کیا دکھا رہے ہیں کہ تمام کام جو ہے نا یہ ایک خالق کا یہ کام ہے. تو ایک عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو اس کائنات کو اسٹڈی کرتا ہے، جو اس دنیا کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کی تخلیق کے بارے میں دیکھتا ہے، یہ نیومرس بتی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں وہ دیکھتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے. اینڈ دین دس ریئلی ہیلپس ہم کہ وہ جو ہے پہچان جاتا ہے اپنے خالق کو، رائٹ، کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے ہی ریکگنائزز ہز کریٹر اینڈ دس ہیلپس ہم کم کلوز ٹو ہم. تو اگر ہم کائنات کی اور اس دنیا کی تخلیق کے اوپر بھی غور کریں نا، یہ بھی ایک عبادت ہے، رائٹ. وین وی لک ایٹ دا لاز اینڈ دس ریئلی لیڈز اس کلوزر ٹو آر کریٹر، کہ ہمیں اپنے خالق کے اوپر جو ہے نا وی ریئلی بگن ٹو ریکگنائز کہ یہ ایک ہی خالق ہے جس نے کہ یہ تمام چیزیں بنائی ہیں. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.